قرآن مجید فرقان حمید کا اردو میں، سندھی میں، پشتو میں، بنگالی زبان میں ترجمہ کب اور کیسے ہوا؟ ناظرین، یہاں پہ میں بتاتا چلوں، حکیم اشرف خان دہلوی 1860 میں آپ نے ایک قرآن مجید فرقان حمید کا لفظی ترجمہ جاری کیا تھا جو کہ شائع نہ ہو سکا۔ آپ کو یہ اعزاز تھا کہ آپ نے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو با محاورہ یا با الفاظ ترجمہ کیا، مگر آپ اسے شائع نہ کر سکے۔ ناظرین، جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں تو لگ بھگ 7ویں صدی عیسوی میں مسلمانوں نے فارسی کے اندر سلمان بن فارسی نے سورہ فاتحہ کا فارسی کا پہلا ترجمہ کیا۔ اس کے بعد یہ روایت چل پڑی اور یوں اردو کے اندر جو سب سے پہلے اردو کا ترجمہ شاہ رفیع الدین نے 1788 عیسوی میں کیا اور جو کہ 1838 عیسوی کو شائع ہوا۔ شاہ رفیع الدین کا ترجمہ اتنا زیادہ مقبول نہ ہوا، لیکن شاہ عبد القادر جو کہ شاہ عبد العزیز کے بیٹے تھے، ان کا ایک قرآن مجید فرقان حمید کا پراپر ترجمہ شائع کیا گیا جسے موضوع قرآن کا نام دیا گیا۔ یہ ترجمہ 1790 میں شائع ہوا۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بیان القرآن کے نام سے ایک ترجمہ اور تفسیر جاری کی جو کہ بہت مقبول ہوئی۔ اسی طرح مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے کنز الایمان کے نام سے 1911 میں قرآن مجید فرقان حمید کا شان نزول سے لے کے تفسیر اور ترجمے کے اعتبار سے ایک مکمل ترجمہ جاری کیا جو کہ اب تک اردو میں سب سے معتبر اور مستند سمجھا جاتا ہے۔ بنگالی زبان کے لیے مولانا عباس علی بنگالی نے 1932 میں سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کا ترجمہ جاری کیا، جبکہ مولوی نور الرحمن بنگالی نے بیان القرآن کے نام سے اشرف علی تھانوی کے اردو ترجمے کو بنگالی زبان میں ٹرانسلیٹ کیا۔ پشتو زبان میں قرآن مجید فرقان حمید کا سب سے پہلا ترجمہ 1917 میں مولانا مراد علی جلال آباد افغانستان سے کرتے ہیں، جبکہ مولانا محمد الیاس پشاور پاکستان نے 1313 ہجری کو تفسیر اور با الفاظ ترجمہ کیا جو دہلی سے شائع ہوا۔ نجیہ بن عبد الرحمن السندھی ابو الاشر، آپ کی وفات 172 ہجری کو ہوئی۔ مسلمان، جب میں اردو اور برصغیر کی تاریخ کو دیکھتا ہوں تو یہ محور اتفاق ہے یا کوئی پلاننگ تھی کہ اسلام کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو تھی برصغیر میں اپنے عروج پر تھی۔ اس کی وجہ جو بھی ہو، جو میرے نظر میں ہے وہ صرف فقط اتنا کیونکہ 11ویں صدی عیسوی سے لے کر 17ویں صدی عیسوی تک برصغیر کے اندر کسی نہ کسی صورت میں مسلمانوں کا قبضہ تھا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی جب 17ویں عیسوی کے مڈ میں یہاں پہ ایز اے ٹریڈر آئی تو انہوں نے یہاں کے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ایک پری پلان ایجنڈا تیار کیا کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے۔ آپ اگر دیکھ لیں فتنہ قادیان جو کہ 1889 کو پنجاب کے شہر قادیان سے شروع ہوا، وہ بھی وہی ٹائم تھا، اور در مسلک کے اعتبار سے دو نئی شاخوں کو وجود ملا۔ ایک دیوبند مدارس تھے جن کی ابتدا 1866 کے اندر ہوئی، اور دوسرا بریلوی مکتبہ فکر کے احمد رضا خان بریلوی کے منظر الاسلام مدرسہ تھا۔ بظاہر تو یہ دونوں ایک سیکٹ وائز ورک کر رہے تھے، لیکن ان دونوں مدارس کے علماء نے جو کام کیا وہ برصغیر کے اندر آنے والے فتنے کو ختم کیا، اور 1920 کے اندر علی گڑھ میں اس وقت مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے ایک اسلامک کالج اور بعد میں اس کو یونیورسٹی کے لیول تک ترقی دے دی گئی، قیام کیا گیا، جس کو علی گڑھ یونیورسٹی کہا جاتا تھا۔
جہاں سے پڑھے لکھے اور لبرل مسلمانوں کی ماج گاہ تھی۔ تو یہ 4 مختلف اٹیمپٹ جو مسلمانوں کے ساتھ کی گئی، ایک فتنے کی صورت میں، دوسری ان کے مذہبی لسانی تقسیم کے اعتبار سے بریلوی اور دیوبند، اور تیسرے پڑھے لکھے اور لبرل مسلمانوں کے لیے 1920 کے اندر علی گڑھ یونیورسٹی کی صورت میں۔ لیکن جیسا میں کہہ چکا ہوں کہ اردو مسلمانوں کی لوکل زبان تھی جس کے اندر لٹریچر کم تھا۔ برٹش انڈیا کمپنی نے اردو کے ساتھ ساتھ برصغیر پاک و ہند میں مسلمانوں کی تہذیبی اقدار کے ساتھ جو کھیل کیا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن آپ اس کا خود فیصلہ کریں، کیا یہ معاملات ایسے ہی تھے جیسے میں بیان کر رہا ہوں یا اس میں کوئی فرق تھا؟ تہذیب کے اعتبار سے، مذہب کے اعتبار سے، لسانی تفریق کے اعتبار سے ہم لوگ کس ڈگر پر ہیں؟ دیکھتے رہیے واہ ٹی وی۔